نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم احسان عظیم ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو یہاں محبت، بھائی چارے اور ایک دوسرے کے احترام پر گفتگو کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جب نسل انسانی کی تخلیق فرمائی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا یا فرمانے کا ارادہ فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، مالک کل کائنات ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی ذات نہیں، اسی کی تخلیقات ہے، اسی کی شان سب سے بالا ہے، پالنہار بھی وہی ہے، نظام کائنات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب نظام کائنات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے تو باری تعالیٰ خلیفہ کی جگہ خلفاء بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت خلفاء بھی بنا سکتا تھا، ایک خلیفہ کی جگہ کئی خلفاء بنا دیتا باری تعالیٰ، اسے کون روکنے والا ہے؟ جب نظام کائنات ہی اس کے ہاتھ میں ہے تو اسے کس نے روکنا تھا یا کس نے اس کو صلاح دینی تھی؟ وہ چاہتا تو کر دیتا۔ تو رب نے کلمہ خلیفہ ارشاد فرمایا، بنایا تو خلیفہ بنایا، ایک بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود واحد ہے اور وہ اپنی مخلوق کو بھی ایک رکھنا چاہتا ہے، اپنی مخلوق کو بھی ایک نقطے پر جمع کرنا چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امۃ واحدہ،
کہ لوگ پہلے ایک امت تھے، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ رب تو چاہتا ہے کہ سارے انسان ایک ہو جائیں، مل کر رہیں، یہ وحدت کی تسبیح کے اندر پروئے ہوئے، ایک ان کا ایمان ہو، مل جل کر رہے۔ لیکن رب نے اس اتحاد کی پہچان کے لیے بھی تو کوئی شے کو تخلیق کرنا تھا نا۔ یاد رکھیں ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم رات کو اس لیے پہچانتے ہیں کیونکہ ہم نے دن دیکھا، اگر دن نہ ہوتا تو ہمیں کیا خبر تھی رات بھی ہوتی ہے۔ روشنی ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ ہو تو اندھیرا ہوتا۔ اتحاد کے علم ہونے کے لیے، اس کا شعور ہونے کے لیے تفرقہ بھی ہونا ضروری تھا۔ تفرقہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ اتحاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، تو رب نے اس تفرقے کی پہچان کے لیے، اس تفرقے کی تخلیق کے لیے شیطان کو پیدا فرما دیا۔ اس ساری تمہید کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اتحاد ہے، رب کی مشیت اتحاد ہے۔ یہ شیطان ہے جو رستے میں بیٹھا انسان کو گمراہ کرتا ہے اور تفرقے میں تقسیم کر دیتا ہے، فرقہ بندیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی عوامل ہوتے ہیں، یہ شیطانی اس کے محرکات ہوتے ہیں جن کے باعث انسان مختلف نہ ہو جاتا ہے۔ انسان توحید پر پیدا ہوا، بعد ازاں شیطان کے بہکاوے پر وہ کبھی کسی کو خدا بنانا شروع کر دیا، کبھی کسی کو خدا بنانا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں بنی۔ خدا اس نے سورج کو بنایا، کسی نے درخت کو بنا دیا، کسی نے تاروں کو بنا دیا، کسی نے آگ کو خدا بنا دیا، جس شے سے نفع پہنچا اس کو خدا بنا دیا۔ لیکن حاضرین گرامی قدر، یہ اس جن کو وہ خدا بنا رہا ہے، ان کو خدا بنانے سے پہلے کسی شے کو اس نے خدا بنایا، اور وہ کیا شے تھی؟ وہ اس کا اپنا نفس تھا، اپنی خواہش تھی، اپنی ذات تھی۔ اس نے اپنی ذات کو انبیاء کے مقابلے پر جب کھڑا کیا تو اس نے خداؤں کو تقسیم کر دیا، اس نے اپنے آپ کو مختلف خداؤں میں تقسیم کر دیا۔ تو سب سے پہلے اس کے سامنے اس کا خدا اپنی ذات ٹھہرا، اپنا نفس ٹھہرا، اپنی خواہش ٹھہری۔ حاضرین گرامی قدر، جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیا کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ آیت سے پہلے بھی دراصل ایک آیت تھی جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اس کے بعد والی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ تو گویا یہ آیت کریمہ اس کا مخاطب مسلمان ہے، مومنین ہے، اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے۔ اللہ رب العزت اہل اسلام کو یہ فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مومنوں، اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، کہ تم سب رب کی رسی کو پکڑ کے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بندیوں میں نہ پڑ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع ہو جاؤ، دشمن بنا لو، کسی نے غلطی کی تو آپ کھڑے ہو جاؤ، نہیں کہ میں نے بدلہ لے کے چھوڑنا۔ معاف کر دینے سے لڑائیاں نہیں ہوتی، جھگڑے نہیں ہوتے۔ جھگڑے تب ہوتے ہیں جب انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، اس کی زیادتی کا۔ اور جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو جاؤ تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ وہ نعمتیں یہ ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اس نے تم لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، تم لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی نعمت کے باعث باری تعالیٰ نے تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔
حاضرین گرامی قدر، کس قدر پیاری بات کی باری تعالیٰ نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہاں بھی باری تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو. پھر فرمایا نعمت کو یاد، جب دشمنی کرو تو نعمت کو یاد کرو. اور پھر یہی بتایا کہ وہ کیا نعمت ہے کہ اس نعمت کے باعث باری تعالیٰ نے تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. وہ نعمت ہے کیا؟ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ نعمت ہے کیا؟ وہ نعمت تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، محبوب رب کائنات، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. اللہم صلی حاضرین گرامی قدر، وہ نعمت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، فقط آپ کا وجود مسعود تھا. اہل جاہل کے اندر، جاہلوں کے اندر سرکار کا فقط وجود مسعود تھا. حضور نے ان کو توحید کی دعوت نہیں کی تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی رسموں کو توڑنے کے لیے نہیں کہا تھا. سرکار نے ان کو بے حیائی چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا. فقط آپ کی ذات موجود تھی، اور اس ذات کا نتیجہ یہ تھا کہ جو قبائل آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، 40 سالوں سے جن کی ایک دوسرے کی لڑائی اور جنگیں ختم نہیں ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ سارے آپس میں مل جل کر رہنا شروع ہو گئے. میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تو خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کرنا تھا، اور اس تعمیر کے دوران اس میں حجر اسود کو نصب کرنا تھا. اور سارے قبائل نے خون کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈبو کر یہ عہد کر لیا تھا کہ اگر ہم لگائیں گے اس کے اندر، اور جو نہیں لگا اگر ہمیں کسی نے روکا تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے. ان قبائل نے آپس میں جھگڑے کے لیے، لڑائیوں کے لیے وعدے کر لیے تھے. قبائل کے آپس میں اندر ان قبائل نے طے کیا کہ اگر جھگڑے سے بچنا ہے تو صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ کے اندر داخل ہوگا وہ شخص حجر اسود کو لگائے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ عرب لوگ کس قدر اڑیل اور کس قدر اکھڑ مزاج کے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں. ان کی نسلیں نہیں آباد ہیں. یہ عرب کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فقط وہاں پہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تھے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جب سورج طلوع ہوا تو سب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حرم کعبہ کے اندر داخل ہونے والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور سرکار نے، ہم ہوتے ہم میں سے کوئی عام شخص ہوتا تو کیا کرتا جاتا، کہتا یہ تو بڑے شرف کی بات ہے، یہ تو بڑے عزت کی بات ہے. اس نے جانا تھا اور جا کے حجر اسود کو تھام لینا تھا اور پکڑ کے اکیلے ہی جا کے اٹھا کے نصب کر دینا تھا. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت پر قربان جائیں، سرکار کی نگاہ نبوت پر قربان جائیں، آپ کی وجود رحمت پر قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قبائل کو فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ، اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھا، اور سارے قبائل کو یہ کہا کہ ہر قبیلے کا فرد اس چادر کے کونے کو پکڑ لے، چاروں طرف سے اس کو پکڑ لے. ان قبائل نے پکڑا، اور وہ سارے قبائل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجر اسود کے مقام پر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کے وہ سارے قبائل لے کے جاتے ہیں. جب وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں نصب کر رہا ہوتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیتے ہیں. اس طرح وہ سارے قبائل حجر اسود کی نصب کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں. حاضرین اکرامی قدر، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ذات رحمت للعالمین کا اثر تھا کہ ان کے جھگڑے ختم ہو گئے تھے. وہ آپس میں محبتیں بڑھنا شروع ہو گئی. حاضرین اکرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے باعث اگر زمانہ جاہلیت کے اندر
جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں تو جو لوگ حضور کی ذات پر ایمان لے کر آئیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے؟ وہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، آپ کے گرد جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گرد پروانے جمع ہو گئے، مشاقان مصطفیٰ حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے دل کی قدورتیں، دل کے کینے، دل کے بغض، حسد، ہر شے ختم ہو جاتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈاکو ہوا کرتے تھے اور مکھی کی طرح کسی بات پہ ذرا سی بات میں غصہ آتا اور بندے کا سر اتار دیتے تھے، برداشت نہیں تھی ان کے اندر۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو پتھر سے موم بنا کے رکھ دیا۔ وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، پاؤں ٹھیک ہے آپ کا؟ مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہیں میرے پاؤں کے نیچے چونٹی نہ آ جائے، وہ گزر رہی تھی۔ وہ شخص جو بندے کو، انسانی جان کو لیتے ہوئے نہیں سوچتا تھا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلقہ احباب میں آ گیا، حضور پر ایمان لے کر حضور کے ساتھ شامل ہو گیا، اس شخص کا دل کتنا بدل گیا کہ اب وہ چونٹی کو بھی مرنے نہیں دیتا، اس کی بھی حفاظت کرتا۔ حاضرین گرامی قدر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے ہمیشہ اتحاد کا سبب دیا، ہمیشہ صحابہ کرام کو مل جل کر رہنے کا سبب دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہے، اگر ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، اسی طرح مسلمان ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری جماعت مسلمین تکلیف میں آ جاتی ہے، ایسے مسلمان ہیں۔ حاضرین اکرامی قدر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دور مبارک کے اندر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اختلافات ہوئے، ایک اختلاف آپ کے سامنے اس کی مثال رکھتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، غزوہ خندق سے واپس تشریف لاتے ہیں، اور واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ حدیث کا مفہوم بیان کروں، بخاری شریف کے اندر یہ بات ہے، سرکار واپس تشریف لاتے ہیں تو ابھی سرکار نے اپنے ہتھیار اتارے ہوتے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم ہم نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، ہم ابھی بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ کی طرف چلیے، وہاں چلے، وہاں بغاوت ہو رہی ہے، وہاں جھگڑا ہونا ہے، جنگ ہونی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہتھیار دوبارہ پہنتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں۔ اس وقت نماز عصر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، صبح نہیں ہونے والا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ کو کہ فوراً بنو قریظہ پہنچو، قبیلہ بنو قریظہ پہنچو اور وہاں پہنچ کے نماز عصر ادا کرنا۔ بنو قریظہ پہنچو اور نماز عصر وہاں ادا کرنا نہیں، بلکہ سرکار کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ نماز عصر ادا نہ کرنا، یہ جملہ تھا، جب تک بنو قریظہ پہنچ نہ جاؤ نماز عصر ادا نہ کرنا۔ صحابہ کرام کی جماعت دوڑتی ہے بنو قریظہ کی جانب، بنو قریظہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو حکم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے تو رستے میں نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کچھ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت یہ نہیں تھی کہ نماز عصر چھوڑ دو، سرکار نے یہ کہا تھا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تب تک نماز، یعنی بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا۔ تو کچھ صحابہ تو چلتے رہے، انہوں نے کہا نہیں ہم بنو قریظہ پہنچیں گے تب نماز عصر ادا کریں گے، اور کچھ صحابہ وہیں رک گئے اور انہوں نے وہاں نماز عصر ادا کر لی رستے کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صائب فرما دیا،
دونوں کو درست فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا جنہوں نے وہاں جا کر نماز ادا کی وہ بھی ٹھیک تھے، اور جنہوں نے یہاں نماز ادا کی، رستے کے اندر نماز ادا کر لی، وہ بھی درست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب اس قسم کے مسائل آتے تھے کہ جس میں صحابہ کا اختلاف ہوتا تھا تو حضور اختلافات کو ختم کرنے والے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ حضرت، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا فرمایا، ایک دوسرے کے لیے معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا۔ سب سے پہلا فرقہ جو بنا وہ خوارج کا فرقہ تھا، اور اس خوارج کے فرقے کا جو بانی تھا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ غالباً غزوہ طائف کا واقعہ ہے، اس کے بعد حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو خوارج کا جو بانی تھا خوارج کے بانی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہیں سب کے سامنے گستاخی کی۔ جب اس نے گستاخی کی تو حضرت عمر، ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، اور ایک روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے میں اس کا سر اتار دوں گا، جو اس نے بدتمیزانہ اور غصہ خانہ کلمات ادا کی ہے آپ سے۔ تو سرکار نے کیا جواب فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ جانے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، یہ نماز پڑھنے والا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث پاک کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتل کرواتے ہیں مسلمانوں سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ڈالی کہ کسی بہانے سے کسی کو معاف کر دیا، ذرا سی خیر کی بات نظر آئے اس کو معاف کر دیا، بجائے اس کے کہ لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، جب تک اس کو سزا نہ دے دو تب تک پیچھے نہ ہٹو، نہیں بلکہ کوئی وجہ نظر آتی ہے اس کو معاف کر دو۔ اس خارجی کو اس لیے معاف کر دیا کہ شاید یہ نماز پڑھا کرتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کروا دیا کہ تم وہ کوئی ایک شے دیکھو، کوئی خیر کی بات دیکھو تو اگلے کو رخصت دے دو۔ حاضرین اکرامی قدر، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ماننے والے تو صحابہ کا دور تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں ان کا دل کتنا کھلا تھا، کس قدر بڑا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اتحاد امت کے لیے، کہ جن کو کشف محجوب میں لکھا ہے کہ دادا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا، گویا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر قدم ہر فعل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، یہ انہوں نے خود تعبیر بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تھا، آج کل کا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے دور میں دیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا تھا کہ جو اہل قبلہ ہو، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، اس کو کافر نہ کہو، اسے کافر نہ کہو جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو سکتا ہے ابھی آج وہ گناہ کر رہا ہے، آج وہ بھٹک گیا ہے، کل مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، اور اگر اس نے توبہ کر لی تم نے اسے کافر قرار دے دیا تو اس کے لیے تو سارے رستے مسدود ہو جائیں گے واپسی کے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مشاجرات بھی ہوتے تھے۔ میں بس ایک ذہن میں بات آتی میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا
آپ کے ساتھ جھگڑا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مولا علی نے فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے بعد جنت کے اندر میں اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرمایا، اللہ پاک نے کہ ہم ان کے سینوں میں موجود خفگی کو ختم کر دیں گے اور وہ مسند پر آمنے سامنے بھائی بن کر بیٹھے ہوں گے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی دل کو بڑی وسعت دے کر آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑا تھا تو انہیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد دلائی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا اور مولا علی کے درمیان جھگڑا ہو تو مولا علی اکبر ہوں گے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار کو نیام میں ڈال دیا اور آپ چلے گئے، جھگڑا چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ تو جس طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہے، جس طرح باوجود ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات تھے، جھگڑا تھے، لیکن ان جھگڑوں کو ختم کر کے اس دوسرے کے ساتھ پھر بھی محبت کے ساتھ رہے، اسی طرح اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ جو مشترکات ہیں، جو بات آپس میں ملتی ہیں، ان کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، ان کو ساتھ سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔